دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مینٹل النیسز کی بات کرتے ہیں، دماغی ایشوز کی بات کرتے ہیں، ڈپریشن کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دماغی طور کے اوپر بیمار ہونا یہ کوئی ڈائلیما نہیں ہے. انسان بیمار ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوپ نہ کرنا. جس طرح انسان فزیکل بیمار ہو جاتا ہے، انسان کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا. اب کینسر ایک بیماری ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن کچھ لوگ بالکل ہمت ہار دیتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے ان کو کینسر ہو گیا، ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، اس سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کروانا چاہتے، یا اس سے وہ اس کے اندر وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، علاج نہیں کراتے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ہوپلیس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کو اگر کوئی مینٹل سکنس ہو یا انسان کو کوئی بھی مینٹل پریشرز ہوں، اس کو کوپ نہ کرنا. جو انسان کی انگزائٹی ہوتی ہے، انسان کے اندر جو اینکشسنس ہوتی ہے، انسان کے اندر جو سٹریس لیولز ہوتے ہیں، اس کو کوپ نہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ٹھیک ہونی چاہیے. ورنہ انگزائٹی، سٹریس یہ تو بہت کامن نیچرل ہیومن فینومینا ہے. آپ دیکھیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ایون انبیاء علیہم السلام کے اوپر بہت سٹریس آئے، ان کے اوپر بہت انگزائٹی آئی. ان کے اوپر نبی کریم علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی سال میں ان کے چچا ابو طالب، ان دونوں کا انتقال ایک سال میں ہوتا ہے، سیدہ خدیجہ کا اور ابو طالب کا. تو نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایک بہت غم آیا، اور اتنا غم آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کہا کہ یہ غم کا سال تھا. آپ سوچئے کہ کتنے غم کی کیفیت ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غم کا سال کہا. تو ایسا نہیں ہے کہ غم انسان کو آتا نہیں ہے، غم ہر انسان کے اوپر آتا ہے، لیکن اس کو کوپ کیسے کیا جاتا ہے، یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام جب طائف تشریف لے کر گئے، اور جس طریقے سے لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، جس طریقے سے بچوں نے ان پہ پتھر پھینکے اور وہ لہو لہان ہو گئے، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس نے نفسیاتی طور پہ تکلیف تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بعد میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ مشکل دن بھی آیا؟ احد بہت مشکل دن تھا، بہت سخت دن تھا، جب 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام خود سے زخمی ہو گئے، اور بہت سارے صحابہ بھی بہت زخمی ہوئے. تو بہت تکلیف دہ دن تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، طائف کا دن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی اس دن، اور یہ بہت فطری چیز ہے کہ تکلیف پہنچی. شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک محاصرہ کیا گیا، یہ کوئی آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا. اور جو لوگ باتیں کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، باتیں کرتے تھے، ان کی بات نہیں سنتے تھے، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گواہی دی، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. یعنی آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ کے اندر ایک تکلیف ہے، آپ کے دل میں ایک تکلیف ہے. اور جب لوگ بات نہیں مانتے تھے، لوگ سنتے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک شدید تکلیف تھی اس بات کی. اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو یہ بہت فطری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور لانگ سٹوری شورٹ،
ان کو کنویں سے نکالا گیا، مصر میں ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا گیا، تو ان کے جو والد سیدنا یعقوب علیہ السلام جو کہ ایک اپنے وقت کے نبی ہیں، ان کو اپنے بیٹے کی جدائی پہ کتنی تکلیف ہوئی، اس پہ رویا کرتے تھے. اور چونکہ عرصہ گزر گیا، سالوں گزر گئے، اور روتے روتے ان کی بینائی کمزور ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ یوسف میں وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہو یوسف پر، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پی رہے تھے اتنے سالوں سے.